ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان ابن ولی سے ہوتا تھا۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس 60,000 کا لشکر جرار ہے اور مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کے پاس کیا کیا ساز و سامان ہے۔ چنانچہ مشورہ ہوتا ہے، خالد ابن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کہاں ہے اور ان کے پاس کیا کیا ساز و سامان ہے۔ تو خالد ابن ولید کی ایمانی حرارت دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ بس 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں، کم از کم 60 آدمی لے جائیں۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اسلام کا یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور چند میل کے فاصلہ پر معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کی فوج وہاں ہے اور ان کی تعداد 60,000 ہے۔ تو خالد ابن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آتی ہے اور فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں شوق شہادت ہے، اور جب شہادت سامنے ہے تو دشمنوں کی کثرت تعداد سے پرواہ ہے۔ چنانچہ یہ چھوٹا سا قافلہ سب بناتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ حامان ابن ولی کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم تو بڑی احمق ہو۔ جاؤ، ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چند اشرفیہ دیتے ہیں۔ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے کہ خالد ابن ولید جواب دیتے ہیں کہ تو وارث بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ اپنے بزدلی کو باز کے پردے میں چھپاتا ہے؟ چنانچہ حامان ابن ولی اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ وہ 60 مجاہد گھوستے ہوئے تو نظر آئے، لیکن نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ قوت ایمانی پیدا کر دی؟ دوستو، وہ قرآن کی دولت تھی۔ یاد رکھیے، ہم اپنے ماضی کی طرح مستقبل کو بھی روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہونا ہوگا، انہیں جاننا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں قرآن پاک کی تعلیم ہمیں صرف ماضی میں ہی گردش کرواتی ہے اور مستقبل سے ناآشنا رکھتی ہے، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ آج بھی دیکھ سکتی ہیں۔ قرآن زندہ جاوید مثال ہے کہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں کسی بھی طریقے کو اختیار کرنے کے لیے قرآن کو پکڑتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو تجارت کرنی ہے، زراعت کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، حکومت کرنی ہے، معاشیات یا اقتصادیات میں کرنا ہے تو آپ قرآن سے پوچھئے۔ آپ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن بتا تجارت کیسے کرنی ہے۔ آپ قرآن سے پوچھئے تو صحیح، آپ قرآن سے پوچھئے کہ بتا حکومت کیسے کرنی ہے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ آپ یقین مانیے، آپ قرآن سے پوچھئے کہ جج بننا ہے، بتا انصاف کیسے کریں، قرآن آپ کو بتائے گا۔ آپ پوچھئے تو صحیح، آپ کو خاندانی نظام درست کرنا ہے، آپ قرآن سے پوچھئے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ آپ یقین مانیے، ڈاکٹر بننا ہے، قرآن سے پوچھئے، زمین کے اندر کے بارے میں جاننی ہے، قرآن سے پوچھئے، آپ کو آسمانی دنیا کے بارے میں جاننا ہے، قرآن سے پوچھئے۔ آپ پوچھئے تو صحیح، آپ کو سائنٹسٹ بننا ہے، قرآن سے
रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। इंसान को पैदा किया गया लोथड़े से। लोथड़ा क्या है? तहक़ीक़ शुरू हुई, साइंटिस्ट ने तहक़ीक़ की। तहक़ीक़ का नतीजा क्या हुआ? सूरह फुरक़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बात को खोल कर रख दिया। मादरे रहम में पूरी तहक़ीक़ पर एक ही आयत में बयान कर दी कि क्या होता है, कैसे होता है। साइंटिस्ट ने उसकी तहक़ीक़ की, आवाम के सामने पेश किया। आप पूछिए तो सही साइंटिस्ट से जाकर कि उन्होंने ये बात कहाँ से जानी, कैसे मालूम, कहाँ से पता चला। वो बस एक बात का जवाब देंगे, यकीन मानिए एक ही जवाब देंगे, और वो जवाब ये होगा कि कुरान से। अरे ये साइंस तो आजकल की इजाद है। आप और आगे बढ़िए, आप देखिए कि साइंटिस्ट ने पता लगाया कि पानी का हर चीज को पानी से पैदा किया गया है, जबकि हमारा कुरान ने हमें ये बात 1400 साल पहले बता दी कि हर चीज को पानी से बनाया है। साइंटिस्ट ने हमें इस बात की इत्तला दी कि वो हर जमीन की पैदावार है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 1400 साल पहले बता दिया कि इसको लोहे को हमने नाज़िल किया। दोस्तों, साइंस ये आज से पहले ये कहती थी कि सूरज अपनी जगह बरकरार है, और मालूम चला कि सूरज भी गर्दिश कर रहा है। और कैसे ना मालूम चलता, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कह दिया कि जमीन, सूरज, चांद, सितारे सब अपनी अपनी गर्दिश में है। क्या आप या भी ये कहेंगे कि कुरान हमें दुनियावी इल्म से नामहरूम रखता है, हमें कोरा रखता है, हमें दीन की बातें नहीं बताता? जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर इंसान को किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है तो वो है आप अपनी सोच बदलें। आप कुरान और हदीस पर अमल तो करिए, आप उसको गौर से पढ़िए, सुनिए, उस पर अमल करिए, यकीन मानिए आप कामयाब होंगी। इसी पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करती हूँ इस शेर के साथ, जो ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के